انسان کے جو اوصاف بیان کیے، انسان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور نیکی بھی بتائی، دونوں چیزیں الہام کی ہیں، دونوں چیزوں کی طلب رکھی ہے۔ قرآن جب انسان کی صفات سے بحث کرتا ہے، یعنی جب انسان کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس کے ڈیفائن کرنے کا انداز اور ایک سائنٹسٹ کے ڈیفائن کرنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں، ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، کیا تنخواہ بتاتے ہیں؟ بولو بھائی، اپنی قوم بتاتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کے سامنے آپ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ بیماریاں بتانا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، فوراً آپ کبھی گردے پہ ہاتھ لگا رہے ہوگے، ڈاکٹر صاحب ادھر بھی درد ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں تو طبیعت کچھ بجھی بجھی سی ہوتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے ساتھ، جو 18 سال کی عمر میں جب صبح اٹھ کے جو فریشنس ہوا کرتی تھی طبیعت میں، ایک ایسا جیسے جنت میں آ گئے، اب صبح بھی ویسے ہی سست ہوتے ہیں جیسے رات کو ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ کوالٹی تو نہیں کہیں گے، یعنی جو اپنی صفات ہیں آپ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے آپ سے گھر بنوانا ہے، 5-6 ٹھیکیدار آ گئے، آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کروانی ہے، تو آپ پھر ان ٹھیکیداروں سے انٹرویو لیتے ہو، بھئی ٹھیکہ ان میں کس کو دینا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ذرا اپنے بارے میں آپ بتائیں، تو وہاں وہ ٹھیکیدار یہ بتائیں گے کہ میری زبان کیا ہے، میری قومیت کیا ہے، وہاں اپنی قابلیت وہ بتانا شروع کریں گے۔ بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ حبیب بینک کی بلڈنگ میں نے بنائی ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میرے چھوٹے بھائی نے بنایا تھا، اس طرح کی صفات بیان کریں گا نا وہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آج ایتھیس پہ بیان نہیں کروں گا، میں صرف ایک مثال کے لیے، وہ بہت ان کو نچوڑ دیا ہم نے۔ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں انسان کی صفات جو ہیں، کچھ سائنس کو قرآن نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کتنے گردے ہیں بھائی، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے۔ تو قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ قرآن نے انسانی صفات میں وہ صفات بیان کی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات، اس میں نظام شمسی کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، اور اس نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ذرے کے ذرے کے ذرے کا ذرہ، جیسے ریگستان ہوتا ہے نا، بہت بڑا ریگستان، اس میں کہیں ایک معمولی سا خورد بین سے نظر آنے والا ذرہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس سے بھی چھوٹی ہے، اور پھر اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے انسان۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ پوری، جیسے قرآن کہتا ہے نا پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان میرے لیے، اور بنانے والے نے پیغمبروں کو بھیجا، تو کہتے ہیں اتنی حقیر مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق جو کائنات کے کسی کونے کھانچے کے بھی کھانچے میں پڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ، اللہ اس مخلوق کو اتنی لفٹ کیوں کرائے گا؟
کہ اس میں پیغمبر بھیج رہا ہے, اس میں آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہے, اور اس کے لیے پوری کائنات اس کے لیے بنی ہے. تو یہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی اس کائنات میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اشکال آ رہا ہے؟ اشکال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء, تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے, پھر اللہ نے قرآن نازل کیا, تورات نازل کی, انجیل نازل کی. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اوقات 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے. یا تو یہ کائنات میں بہت بڑی اس کی ویلیو ہوتی, نظام شمسی یا اس کائنات میں جو سب سے بڑا سیارہ ہوتا اس پہ یہ حکومت کرتا. اتنی عظیم مخلوق کو حصے میں دیا کیا ہے؟ ایک معمولی سا ذرہ. یہ کوئی اتنی, یہ بس اتفاق ہے یہ پیدا ہو گیا, یہ کیا ہے ایسا ہی ہو گیا. یہ کوئی لفٹ کرانے کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دے گا, ایسا نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اصل میں انہوں نے انسان کو مادی اعتبار سے انسان کا وزن کرنے کی کوشش کی ہے, اور مادی اعتبار سے انسان کی واقعی کوئی ویلیو اتنا سا تو ہے. 6 فٹ کا آدمی بہت بڑا, ہمارے ہاں 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے, تو اس کائنات میں, پوری کائنات میں اس کی حیثیت ہے کیا؟ تو اسی لیے قرآن انسان کی جو میڈیکلی, جو انسان کی جو فزیکل باڈی ہے نا, اس کو اہمیت نہیں دیتا, بلکہ اگر قرآن انسان کی باڈی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ہماری نظروں میں باڈی کے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں ہے, اتنے سے ہو